اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے سکون اور اطمینان کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے جو آپ نے قرآن پڑھا ہے ابھی۔ دیکھیں دنیا میں اللہ نے اس کتاب کو جتنی عزت دی ہے، کسی کتاب کو ایسی عزت کیا اس کا 1000واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ تو اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ جتنی عزت اس کو ملی اتنی کسی اور کتاب کو نہیں ملی؟ تو ایسا کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں مصنوعی عزت جو ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے۔ کسی کے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال سکتا ہے کہ بھائی چونکہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اور مذہبی کتابوں کا احترام کیا جاتا ہے اس لیے اس کی بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں عزت کتنی ہو رہی ہے۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس پہ مصنف کا نام نہ لکھا ہوا ہو پھر بھی اس کو اتنے شوق سے پڑھا جاتا ہو؟ ہے کوئی دنیا میں کتاب؟ رائٹر کا نام نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ قرآن مجید جب نازل ہوا، اسلام کے 2 معجزے ایسے ہیں جو آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اس سے پہلے اور اس وقت بھی اس نام کا کوئی بچہ دنیا میں موجود نہیں تھا۔ ایسا نام رکھا گیا۔ اس نام کا معنی کیا ہے؟ محمد مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اس کو عربی میں محمد کہتے ہیں۔ حمد سے نکلا ہے، حمد کہتے ہیں تعریف کرنا۔ حمدہ یحمد تحمیدن، یہ اس کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ محمد تعریف کرنے والا، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ تعریف کی جائے جس کی اس کو نہیں کہتے، جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں بولیں، اگر نہیں لگائی ہے تو پھر آپ کو جو میں سینٹنس ادھورا چھوڑوں گا وہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ۔ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ اگر اس نام کا پہلے سے رواج ہوتا تو ہم کہتے ہیں نبی کا نام محمد رکھ دیا، بہت سے لوگوں کا تھا تو آپ کا بھی رکھ دیا۔ لیکن جب آپ کا نام محمد رکھا جا رہا تھا تو کیا کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات تھی کہ یہ ایسی شخصیت ہیں جن کی دنیا میں جتنی تعریف ہوگی اس کا 1000واں حصہ بھی کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں ہوگی؟ ایک صحرا میں پیدا ہوئے، بوادٍ غیر ذی زرع، جس میں گھاس کا تنکا نہیں اگتا، چاروں طرف سیاہ پہاڑ، پیٹرول بھی اور تیل بھی دریافت نہیں ہوا، بدو عرب کے، نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے۔ نام رکھا جا رہا ہے محمد، کیا مطلب؟ ایسا جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے۔ آج دنیا میں کسی انسان کی سیرت پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا گیا ہے۔ اس میں مسلمان کیا غیر مسلم بھی داخل ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم اگر کتاب لکھتا ہے اور 100 عظیم انسانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ دنیا میں موسٹ افیکٹو پرسن کون گزرے ہیں جن کا سب سے زیادہ انسانی تاریخ پر اثر ہے، تو وہ بھی اس میں سب سے پہلے نمبر کس کو دیتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ مشاہدہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو یہ جو سائنسی ترقی ہے نا جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ نہ ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی نبی نے کیا سائنسی ترقی دلائی ہے جو یہ، اس کا سائنسی ترقی کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات انگریزوں نے لکھی ہے کہ اگر محمد دنیا میں نہ آتے صلی اللہ علیہ وسلم
تو لوگوں کے جو کانسیپٹ تھے نا جہالت والے، وہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہوتے. آپ اس دور کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لوگوں نے پنڈتوں کو، پادریوں کو خدا بنایا ہوا تھا. توہمات کی دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی تو عقل کہتی ہے نا استعمال کرو، عقل استعمال کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ قرآن نے بار بار کہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا لوگ نہیں کہہ رہے، یہ انگریز کہہ رہا ہے. میں نے ایک یونیورسٹی میں انگریز کی کتاب کے حوالوں کے ساتھ یہ بات نقل کی تھی. گورا کہتا ہے کہ قرآن کے اور اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد عقل کا استعمال شروع ہوا ہے، اس سے پہلے لوگ عقل استعمال نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ سائنسی علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ عقل کا استعمال کس نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا. کیوں کیا یہ بھی بتا دوں آپ کو. میں پہلے تو میں یہ عرض کروں، گوروں نے، انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم سائنسی عروج کی جس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر ہم نہ ہوتے. 500 سال کم سے کم ہمیں لگتے یہاں پہنچنے کے لیے. اسلام نے ہمارا 500 سال کا راستہ بچایا ہے. 400 سال تک ہماری سائنس کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. تو کام مسلمانوں نے کیا سب سے پہلے. وجہ کیا ہے کہ قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے نا، اس نے سب سے پہلے توہمات کی دنیا سے انسان کو نکالا ہے. سب سے پہلا کام یہ کیا، انسان کو بتایا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اللہ کا، اس کے بعد انسان کا، اور تمام کی تمام کائنات کی چیزیں وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بنی ہیں. تو جو چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں ہم ان کو تحقیق کا تختہ مشق بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مذہب جو اس زمانے کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بہت ساری چیزیں مقدس ہیں، سورج مقدس، گائے مقدس، یہ مقدس، بندر مقدس. تو جو چیز مقدس ہوتی ہے آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہو. جو آدمی کہتا ہے، جو مذہب کہتا ہے گائے مقدس ہے، وہ گائے کھائے گا کبھی؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ وہ گائے پہ تحقیق کرے گا؟ کہیں گے تو ہماری ماں ہے، اماں پہ کون تحقیق کر رہا ہوتا ہے؟ اسلام نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسان کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے انسان کا غلام ہے، لہذا یہ تمہارے لیے سب کچھ. کسی کے ساتھ کسی کی تعظیم کی، نہ سورج کی تعظیم کرو. لوگوں نے دیکھا سورج اتنا بڑا، اتنے آنکھ کا گولا، اتنی بڑی جسامت، سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے دیکھا چاند اتنا خوبصورت، اتنا بڑا اور ایسا حسن، چاند کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے، ایک ہندو نے کمنٹس کی ایک بیان میں کہ روٹی معبود ہے، بھگوان ہے ہمارا، کیونکہ انسان کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ روٹی کی. روٹی خدا ہے. اسلام نے یہ بتایا کہ اس کائنات میں اگر کوئی مقدس ہے تو وہ انسان ہے، انسان کے علاوہ کوئی چیز مقدس نہیں ہے. یہ کانسیپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اس کے بعد تحقیقات شروع ہوئی ہیں دنیا میں. البیرونی جو سائنسدان تھا نا، ماہر فلکیات، جس نے کرو ٹریگنومیٹری ایجاد کی ہے، جو آج جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. البیرونی کی جو کرو ٹریگنومیٹری تھی، اس کی ایکویشنز اتنی مشکل ہیں کہ آج یونیورسٹیوں میں وہی ایکویشنز انگلش میں پڑھائی جاتی ہیں، حالانکہ اس کا بانی کون تھا؟ البیرونی. ان ایکویشنز کا مطلب معلوم نہیں ہے کسی کو، طوطے کی طرح رٹی جاتی ہیں وہ ایکویشنز، لیکن پوری دنیا میں ہوائی جہاز جو سفر کر رہے ہیں اسی البیرونی کے علم کی بیس پہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان اس وقت جاتے تھے، کہاں کہاں گئے ہیں، اندلس گئے ہیں، مصر گئے ہیں، انٹارکٹیکا تک پہنچے ہیں. لیکن 1200-1300 سال پہلے جو مسلمانوں نے مسجدیں بنائی ہیں ان کے رخ آج بھی قبلے کی طرف ہیں. 1300 سال پہلے مسلمان کو کیسے پتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں میں مسجد بنا رہا ہوں اور قبلہ اس طرف ہے؟ یہ ٹریگنومیٹری کے علم سے.
12 سال البیرونی اپنے مکان کی چھت پہ ستاروں کو دیکھتا رہا تھا خوردبین کے ذریعے. بہت سارے ہمارے علوم تھے جن سے گوروں نے فائدہ اٹھایا, اور جب اٹھایا تو ہماری کتابوں کو ایسا مارکیٹ سے شارٹ کیا ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں, وہ کچھ پورا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ دل ہوتا ہے سپارہ, دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے وہاں جا کے, کہ ہمارے علوم تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے, یہ جو گورے نے کتاب لکھی نا کہ محمد سب سے زیادہ, سب سے پہلے, وجہ اس کی, انہوں نے کہا آپ کا اس دنیا انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے. آپ اگر دنیا میں نہ آتے, لوگ نہانا نہیں سیکھتے. یہ اسلام نے سکھایا ہے گوروں کو نہانا. گورے, کوئی پڑھا لکھا گورا ہونا, صرف گورا ہونا کافی نہیں ہے. لوگ گورے کو گورا دیکھ کے کہتے ہیں یار زبردست. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ گوروں کی اتنی برائی بیان کرتے ہو, اس میں خوبیاں بھی تو ہیں. میں نے کہا بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ گورا ہے, ہم ویسے گورے نہیں ہیں, ساری برائیاں تھوڑی ہیں. گوروں میں جو ہسٹری جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نہانا مسلمانوں نے سکھایا ہے, سلے ہوئے لباس پہننا ہم نے کس سے سیکھا ہے, آپ ان کی ذرا پرانی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو, 200-250 سال پہلے. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا, ایک عرب عالم کی کتاب میرے سامنے آئی, اس نے اس زمانے کے برطانیہ کے جو شاہی خاندان کے شادی کارڈ تھے وہ دکھائے اس نے کتاب میں نا, اس کے ترجمہ عربی میں نقل کیا. برٹش 200-250 سال پرانا, 150 سال یا 200 سال. اس میں شادی کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے, لائر فیملی کے لوگ شادی میں آ رہے ہیں, ان کو لکھا ہوا ہے کہ براہ مہربانی جب آپ کھانا کھائیں تو دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. یہ ان کی تہذیب تھی. یہ تو بعد میں انقلاب آیا ان میں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں, اتنے بھی انسان کو میلا نہیں ہونا چاہیے. اس نے لکھا ہے دسترخوان, یہ شاہی خاندان کے شادی کارڈ کی بات بتا رہا ہوں. اور جب خلافت عثمانی, ارطغرل ڈرامہ تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, خلیفہ کے پاس یورپ سے کوئی بادشاہ یا شہزادہ آتا تھا یا ملکہ آتی تھی مسلمانوں کی ملکہ سے ملنے کے لیے, اس کو پہلے غسل کروایا جاتا تھا. اس کی بدبو ہماری ملکہ برداشت نہیں کر سکتی تھی, اتنے میلے ہوتے تھے یہ لوگ. آپ حیران ہو رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. یہ انہی کی ہسٹری ہے. مسلمانوں کے خلیفہ عثمان ہوتا ہے نا ترک میں, جو مسلمانوں کی خلافت تھی, بہت بڑے کئی ممالک تھے اس میں. اس وقت یہ بدماشیاں نہیں تھی دنیا کی کہ فلسطین بھی ہڑپ کر لو اور یہ بھی, وہ بوسنیا بھی ہمارا تھا, کسی کی مجال نہیں تھی کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. سلطان محمد فاتح نے جو ترکی فتح کیا تھا, امریکہ سے جہاز تھوڑی لیے تھے اس نے. ترکی میں استنبول میں 1000 سال عیسائیوں کی حکومت رہی ہے, 1000 سال. اور ایسی مضبوط, میں ترکی جا کے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی, اتنی چوڑی دیوار کے کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ اس کو کراس کر سکے. وہ 1000 سال خلافت چلی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پیش گوئی کر رہے ہیں. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے, نعم الجیش یغزو القسطنطینیہ, سب سے بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. کیا ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں, مگر استنبول کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ سب سے بہترین کمانڈر میری امت میں وہ ہوگا جو استنبول فتح کرے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے استنبول فتح کرنے کے لیے, بڑے بڑے صحابہ, نہیں ہو سکا, اتنی مضبوط دیوار اور ایسا ان کا ڈیفنس سسٹم. سلطان محمد فاتح نے ارادہ کیا یہ خوشخبری کس کے حصے میں آئے گی, میرے حصے میں آئے گی. عمران خان سے مجھے 10 قسم کے اختلافات ہیں, میں کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہوں, لیکن اس نے یہ بڑا خاندانی کام کیا, ارطغرل ڈرامہ یہاں چلوا دیا. اس نے کہا کہ لوگ یہ الٹی پٹانگ چیزیں تو دیکھتے ہیں, طیب اردگان سے رابطہ کر کے نا, کیونکہ ہمارا میڈیا اس ڈرامے کو چلنے نہیں دے رہا تھا. وجہ اس کی تھی کہ یہاں کے ڈرامے کون دیکھے گا, پھر یہاں کے ڈرامے لوگ کہتے ہیں ڈرامہ ہوتے ہیں. بھی کچھ دن پہلے فیس بک پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک مولانا صاحب بڑے اچھل کے نا, فیس بک پہ عجیب چیزیں آ رہی ہیں نا, اچھل کے تقریریں کر رہے ہیں, بھائی مبالغہ آ رہی, من گھڑت قصے کہانیاں. تو دیکھا ہوگا آپ نے فیس بک پر آتی رہتی ہیں نا اٹھ پٹانگ تقریریں, اور لوگ ہاں نعرے لگا رہے ہیں. تو وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ جو تھا بہت اونچی ذات ہے, اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کائنات میں نمونے پیدا کیے ہیں. تو میں نے کہا ایک نمونہ یہ ہے.
گھر والے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بڑے بڑے نمونے پیدا کیے ہیں, جس میں سے ایک بہت بڑا نمونہ یہ ہے. واقعی یہ بہت بڑا نمونہ پیدا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جو ایسے نمونے کراچی میں پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو سن رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں, یہ اس سے بھی بڑے نمونے ہیں. تو ہمیں اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ملک میں ایسے نمونے الحمدللہ موجود ہے. خیر, کہاں سے بات کا رخ نہ چینج ہو جائے. تو سلطان محمد فاتح نے جو توپ بنائی تھی نا اس وقت, وہ واقعی توپ تھی. اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی. یہ 1920 کے قریب جا کے خلافت کا خاتمہ ہوا ہے, لیکن لگتا ہے ایسے جیسے ہم صدیوں سے غلام ہیں. زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہمیں غلامی میں, ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے. محمد بن قاسم 92 ہجری میں سندھ آیا تھا 17 سال کی عمر میں. 17 سال کے لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں آج کل, آپ دیکھ لو ذرا ان کو, پب جی کھیل رہے ہوں گے. 17 سال میں محمد بن قاسم کا ویژن, 92 ہجری, اسلام کا پہلی صدی ہے, اور راجہ داہر سے آ کے لڑا ہے, اور بالآخر سندھ کو فتح کر کے ملتان تک اپنی فوجیں داخل کر دیں. یہ تھا ہمارا ماضی. تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہمیشہ سے ہی مخنجو ہیں, یعنی اب اس حالت کو دیکھ. تو بھائی اسلام نے ہمیں بڑی بلندیاں دی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ کے دربار میں جب کوئی یورپ سے بادشاہ آیا کرتا تھا تو پہلے اس کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کی سروس ہوتی تھی. یہ بادشاہوں کا حال تھا. ملکہ آتی تھی مسلمان شاہی خاندان کی عورت سے ملنے کے لیے, تو پہلے اس کو نہلایا جاتا, ان کی بدبو برداشت نہیں ہوتی تھی. اور اب بھی کوئی زیادہ فرق پڑا نہیں ہے اب بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. فرانس کی مثال, مجھے لگتا ہے فرانس کا ویزا نہ ریجیکٹ ہو جائے کہیں. اردو میں دے رہا ہوں, کوئی انگلش میں ترجمہ نہ کرے اس کا. ہمارے ایک رشتہ دار فرانس گئے, کہنے لگے ہم نے فرانسیسیوں کا بڑا سنا تھا کہ دنیا کی نفیس ترین قوم ہے, کہ بہت صاف ستھرے نفیس ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب گیا تو اچھا ان کی خوشبوئیں بڑی مشہور ہیں. کہتے ہیں جب گیا تو پتہ چلا ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہیں کہ ان کی بدبو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. خوشبو مشہور اس لیے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کچھ مبالغہ بھی لوگ کر دیتے ہیں, لیکن اس طرح نہانے دھونے کا استنجا تو مسلمانوں کے علاوہ پانی سے دنیا میں کوئی کرتا ہی نہیں ہے. بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے یار, کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. استنجا کرنا ہمیں کس نے سکھایا؟ اسلام نے. نہانا ہمیں کس نے سکھایا؟ آج نہیں, اس دور میں. عورت کے حقوق کس نے سکھائے؟ اسلام نے. آج یورپ بڑا فنٹر بنا پھرتا ہے, ویمن رائٹس. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ لڑکے کو 1 لاکھ دیتے ہو وراثت میں, لڑکی کو 50,000 دیتے ہو, لڑکی کا حصہ گھٹا دیا, اور تم کتنا دیتے ہو؟ تم 1 روپے نہیں دیتے اس کو. امریکہ میں, یورپ میں بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. باپ کی مرضی, جو مرضی کرے, کتے کو دے دے وراثت وہ. آپ 1 دھیلا نہیں دے رہے, اور آپ اور بیٹیوں کے حقوق کے قائل. ہم آدھی جائیداد دے رہے ہیں, اور ہم کیا ہیں؟ عورت کا حق دبا رہے ہیں. کیسی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نے اس وقت بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا جب بیٹیوں کو نفرت سے لوگ زندہ دفن کیا کرتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بیٹی کو دیا آدھا, لیکن وہ آدھا اس کا بچا لیا. بیٹے کو دیا دگنا, خرچ پورا کرا دیا اس سے. دیا پھر بھی بیٹی کو زیادہ. مثال کے طور پر آپ مر گئے, اللہ نہ کرے, آپ کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے. آپ نے مثال کے طور پر 3 کروڑ روپے چھوڑے ہیں وراثت. اچھی چیز چھوڑے نا آدمی, میں 3 لاکھ کی مثال دے رہا تھا, لیکن جب چھوڑ ہی رہے ہیں صحیح طرح سے چھوڑیں. آپ کیا خیال ہے؟ جیسے زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے کچھ دن پہلے, فیس بک پہ میمز آئی ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے جب کوئی غریب بھوکا مرتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. پیچھے دکھایا بندر بھی ہنس رہے ہیں بندر ہنس رہے ہیں. ہم نے کہا یار جب چھوڑو تو پھر تمیز سے چھوڑو. واقعی زبردست بات کی. کتنا اچھا لگا زرداری کے منہ سے یہ جملہ کہ غریب کے مجھے دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اب نمونے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو خیر, آپ کا انتقال ہو گیا, 2 کروڑ ملے آپ کے بیٹے کو, 1 کروڑ ملا آپ کی بیٹی کو. اب بیٹی پر کوئی مالی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی. اس کی شادی پہ خرچہ اس کا شوہر کرے گا. مہر کون دے گا؟ اس کا شوہر دے گا. اور ولیمہ بارات اسلام میں نہیں ہے, یہ تو ہندوؤں سے آئی ہے ہمارے یہاں.
ولیمے کا کھانا کون کرے گا؟ شوہر. اس کے ساری زندگی کا نان نفقہ کون؟ شوہر. اس کے بچوں کا خرچہ کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے. اس کے وہ 1 کروڑ بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ اور اس کا بھائی جس کو 2 کروڑ ملے تھے، جب یہ شادی کر کے بیوی لے کر آئے گا تو یہ 2 کروڑ میں اس نے شادی بھی کرنی ہے، مہر بھی دینا ہے، ولیمہ بھی کرنا ہے، گھر کا راشن نان نفقہ بھی ڈالنا ہے، فرنیچر جہیز اسلام میں ہے نہیں، فرنیچر بھی ڈالنا ہے، پھر اس کے بچوں کو بھی پالنا اور اس کو بھی پالنا. تو بتاؤ یہ تو 2 کروڑ اس کے گئے، وہ کہتے ہیں نا وہ ختم. تو آپ کو نا مغربی دنیا میں نعرے بڑے خوشنما نظر آئیں گے. نعرہ لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، بول لو کچھ بھی بول لو. پریکٹیکلی جو کر کے دکھایا ہے وہ اسلام نے کیا ہے. یہ قانون انہوں نے بتایا جو نہ لکھنا جانتے اور